آج ویو 360 میں کیا پاکستان کی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی پالیسی افغان طالبان کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کا نتیجہ ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دا شو. حال ہی میں پاکستان نے ملک میں مقیم لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان غیر قانونی افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کے لیے جارحانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے. حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مقیم تقریباً 17 لاکھ غیر قانونی افغان تارکین وطن کو اپنے وطن واپس جانا ہوگا. ان میں ایسے افغان بھی شامل ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں مگر قانونی دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان جانے پر مجبور ہیں. اس پالیسی پر حکومت پاکستان کو انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا ہے. حکومت پاکستان اس وقت جبکہ سرد موسم کی آمد ہے غیر ملکی باشندوں کو کیوں واپس بھیج رہی ہے؟ جب طالبان نے کابل پر کنٹرول سنبھالا تو ان کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والا ملک پاکستان ہی تھا. لیکن کیا افغان باشندوں کو افغانستان بھیجنے کا تعلق پاکستان کے طالبان کے ساتھ بگڑتے تعلقات کا عکاس ہے؟ کیا اس پالیسی کا مقصد طالبان پر دباؤ ڈالنا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. لیکن پہلے چلتے ہیں اسلام آباد میں عاصم علی رانا کے پاس جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو افغان شہریوں کی جو بے دخلی کا عمل ہے اس میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے. عاصم تھینک یو. یہ بتائیے کہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک کتنے باشندے واپس افغانستان جا چکے ہیں؟ جی عاطف، اس حوالے سے جو اقوام متحدہ کی طرف سے جو ابھی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی طرف سے جو لیٹسٹ فگر آئی ہے اس کے مطابق اب تک 3,70,000 سے زائد افغان مہاجرین جو ہیں وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں. یہ مختلف مقامات سے جن میں جو پاکستان میں جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ترکم کے مقام سے اور اس کے بعد چمن کے مقام سے جو ہے وہ بہت زیادہ گئے ہیں. یہ تمام مہاجرین جو ہے یہاں پر پاکستان سے واپس جا چکے ہیں. 3,70,000 کا فگر جو ہے یہ آفیشیل فگر جو ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی طرف سے دیا گیا ہے جبکہ پاکستان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمل بدستور جاری ہے. یہ بتائیے عاصم کہ ویزا میعاد ختم ہونے یا ان ڈاکیومنٹڈ مہاجرین سے جو جرمانے لیے جا رہے تھے اس میں کوئی نرمی پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے پاکستان پر؟ جی بالکل عاطف، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی اس طرح کے جو جرمانے کیے جا رہے تھے اس حوالے سے خاصا کرٹیسزم کیا گیا لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے ابھی جو ہے بظاہر کوئی نرمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب سے کچھ لمحات پہلے ہی پاکستانی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک جو ہے نیا آرڈر جو ہے وہ ابھی وہ سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کو پاکستان میں ملازمت نہ دی جائے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو ملازمت فراہم کرتا ہے تو اس شخص کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ پاکستان میں آئندہ انتخابات آنے والے ہیں اور ان انتخابات میں اگر کوئی افغان شہری یا افغان باشندہ اگر وہ یہاں پر کسی بھی انتخابی عمل میں شامل ہوا یا وہ پاکستان میں کسی کی فنڈ ریزنگ کرتا ہوا یا فنڈ دیتا ہوا پایا گیا تو اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہو، چاہے وہ یہاں پر لیگل ہو انلیگل ہو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہوگا اس کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا. تو پاکستان حکومت جو ہے وہ ابھی تک جس طرح کا ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی طرح نرمی دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے. جو حکومت کے جو یہاں پر بلوچستان حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں جان اچکزئی، انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جنوری تک 1 ملین افغان مہاجرین کو وطن واپس بھجوانے کا ٹارگٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حکومت پاکستان اس حوالے سے جو بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس وقت اس کو وہ خاص اہمیت نہیں دی جا رہی بلکہ زیادہ سے زیادہ افغان مہاجرین کو وطن واپس بھجوانے کے اوپر جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. عاصم، افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں پاکستان سے ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ہی جلدی میں ان کو نکالا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا بہت مالی نقصان بھی ہو رہا ہے. تو کیا کوئی اس پالیسی کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کتنا وقت دیا جائے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے کاروبار کو سمیٹ سکیں، اپنے گھر بار کو سمیٹ سکیں اور کچھ اچھا معاوضہ حاصل کر سکیں اپنے ایسٹس کا؟
आतिफ, इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें उन्होंने 1 माह का वक्त दिया था गैर कानूनी मुहाजिरीन को, और 1 नवंबर से उसका बाकायदा आगाज़ हुआ था। सिर्फ 1 माह का वक्त दिया गया था कि आप फौरी तौर पर जो है वो वतन वापस रवाना हो जाएं। लेकिन जो यहाँ पर पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख के करीब जो है यहाँ पर जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड मौजूद हैं, अफगान शहरी होने का सबूत मौजूद है, उनके कार्ड्स की जो एक्सटेंशन थी वो 31 दिसंबर तक कर दी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान का जो है वो कहना है कि 31 दिसंबर तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पर जिस तरह चाहें रह सकते हैं। लेकिन ये इस बात की इंडिकेशन भी है कि कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर के बाद जब उनके वो कार्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद उनका स्टेटस भी वही होगा कि जो इल्लीगल शहरियों का होता है। तो इस हवाले से जो हुकूमत ने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं जारी की कि ये जो यहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग हैं, अलबत्ता हुकूमत की तरफ से एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी इनके एसेट्स वगैरह हैं वो वहाँ पे की जाए। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों जो अफगान बात ये है कि 31 दिसंबर के बाद जो भी अफगान बाशिंदे हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है भी, उन्हें भी जाना होगा। तो वो हुकूमत पाकिस्तान ये सिग्नल दे रही है कि वो भी से तैयारी शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करके हमारी ऑडियंस को अपडेट किया। थैंक यू। और अब बात करते हैं मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां रोज़ाना हज़ारों अफ़गान महाजरीन की तस्दीक की जा रही है, जिसके बाद गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड अफराद को मुल्क बदर कर दिया जाता है। इस अमल में पुलिस के छापों के दौरान गिरफ्तार किए जाने वालों और रज़ाकाराना तौर पर आने वाले बाशिंदों को 24 घंटे रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजारा जा रहा है। इस अमल की तफसीलात बता रही हैं सिद्रा डार। कल रात को पुलिस आई थी घर पे, फिर घर से उठाया भाई को भी, मेरे को भी, गली के लोग जो थे रिश्तेदार उसको भी उठाया, फिर सचल थाने पे लेके गया, फिर वहाँ से इधर लेके आया। इधर अभी कार्ड को देख लिया, मेरी कार्ड सही निकल गया और भाई का कार्ड नहीं है, भाई को अभी बिठा है। बोल रहे कि हम अफ़गानिस्तान बेचेंगे। 15 साला शेर अली के भाई मोहम्मद अकरम हैं तो अफ़गान शहरी, लेकिन इनकी पैदाइश पाकिस्तान की है। अकरम का इंदराज नादरा के रिकॉर्ड में नहीं, इसलिए पुलिस ने इन्हें अफ़गानिस्तान डिपोर्ट करने के लिए हिरासत में ले रखा है। अकरम के छोटे भाई शेर अली और इनके चचा इंतहाई परेशान हैं कि इनके ख़ानदान के सिर्फ एक फ़र्द को उनसे अलग करके अफ़गानिस्तान भेज दिया जाएगा, जबकि बाकी पूरे ख़ानदान की रजिस्ट्रेशन होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान में रहने की इजाज़त है। करो उसका रास्ता भी मालूम नहीं। 18 साल का बच्चा है, हम खुद मजदूरी करता है, देख लो क्या हालात। हमारा कितना रोटी वाला आदमी 15-19 आदमी सारे लेडीज है, हम 3 भाई होते, 2 मर गया, उसका बच्चा है, उसका औलाद है। मैं इस वक्त एसपी ऑफिस सुराब कोट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान में मुकीम खुसूसन कराची में अफ़गान पना गुज़ीनों को यहाँ पर लाया जा रहा है, जो अपने कार्ड की तस्दीक के लिए यहाँ मौजूद हैं। इनमें से बेशतर वो हैं जिन्हें पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के बाद हिरासत में लिया और वो यहाँ पर नादरा के पास लेकर आए ताकि उनके कानूनी और गैर कानूनी होने की तस्दीक हो सके। पुलिस हुकाम ने हमसे बात की तो उनका ये कहना था कि 1 नवंबर से लेकर अब तक तकरीबन 800 से ज़ायद अफ़गान पना गुज़ीनों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया है, जहाँ से उन्हें अफ़गानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये भी कहना था कि रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर 1000 से ज़ायद अफ़गान पना गुज़ीन अपने कार्ड की तस्दीक के लिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर यही हुआ है कि ये पर्ची हम लोगों को उन लोगों ने दे दी है, तो उनको बराबर बिठाया। अभी जो हमारे चाचू है ना, उनके पुराने कार्ड है, मतलब न्यू हुए, तो उनको अभी बिठा दिया है। वो बोल रहे कि इनको हम दूसरे कैंप पे भेज रहे, वहाँ पर मतलब दूसरे नादरा पे चेक कर रहे हैं, अगर सी हुआ तो भेज देंगे, नहीं हुआ तो हम इनको बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। थाने में लाए जाने वाले अफ़गान पना गुज़ीनों के कानूनी होने की तस्दीक के बाद उन्हें एक पर्ची दी जाती है, जिसे दिखाने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जिन लोगों की तस्दीक नहीं हो पाती, उन्हें थाने से ही डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है, जहां से उन्हें अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। गैर कानूनी पना गुज़ीनों को वापस भेजने के इस अमल पर बाज़ सियासी जमातों के साथ इंसानी हुकूक की तंजीमें और सिविल सोसाइटी भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही हैं।
یہ جو پورا پروسیس ہے جس میں لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے، یہی پورا پروسیس ہی غلط ہے ٹو بگن. لیکن اب اگر ڈیٹینشن سینٹرز بن گئے ہیں تو اس میں کم از کم UNHCR آفیشلز کو تو جانے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی صحیح طرح سے اسیس یا ویریفائی کر سکیں کہ اندر جو لوگ ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو ریفیوجیز ہیں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے یا رجسٹریشن ہونی چاہیے. اگر ان کو لیگل ریپرزینٹیشن یا لیگل ایڈوائس چاہیے تو اس لیے کم از کم ان کے وکیلوں کو تو اندر جانے کی اجازت ہونی چاہیے. سول سوسائٹی کی ناراضی کے برعکس افغان مہاجرین کی نمائندگی کرنے والے کچھ عمائدین حکومتی اقدامات سے مطمئن نظر آتے ہیں. ہم گورنمنٹ پاکستان سے مشکور ہے کہ انہوں نے 45 سال جگہ دیا، اپنے آغوش پہ رکھا. ابھی کوئی ہماری کوئی وہ نہیں، تو وطن بھیج رہے ہیں نا، لاندھی جیل سنتر جیل تو نہیں بھیج رہا ہے. اب آپ جائیں گے اپنے ملک، ہمارے کوئی شکایت نہیں. لیکن محمد اکرم اور ان جیسے کئی لوگوں کی قسمت میں اپنے خاندان سے بچھڑنا لکھا ہے، جنہیں رجسٹریشن نہ ہونے کی بنا پر اپنے خاندان سے الگ کر کے تنہا افغانستان بھیج دیا جائے گا. پریشانی عورت ادھر ہے، امائی ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، چاچا ادھر ہے. حکومت کا مدد یہ ہے اس کو چھوڑ دیا ادھر. کئی عشروں سے پاکستان میں مقیم افغان باشندوں نے مختلف طرح کے چھوٹے بڑے کاروبار قائم کر رکھے تھے، ان میں ٹیکسٹائل ملز بھی شامل ہیں. اب ان کاروباروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی افغانوں کی ملک بدری کی وجہ سے انہیں اپنے کاروبار چلانے میں متعدد مسائل کا سامنا ہے. آئیے جانتے ہیں ضلع چارسدہ میں واقع منڈا پناہ گزین کیمپ میں رہنے والے کچھ مالکان کی کہانی. پشاور کے قریب یہ ان درجنوں ٹیکسٹائل ملز میں سے ایک ہے جو افغان چلا رہے ہیں اور افغان باشندوں کی ملکیت ہے. ان افغانوں میں سے کچھ نے اپنی پوری زندگیاں پاکستان میں گزاری ہیں. اب وہ ملک بدری سے خوفزدہ ہیں اور فکر مند ہیں کہ ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے. افغانوں کی ملک بدری کے معاملے کی وجہ سے ہمارے کاروبار بہت متاثر ہوئے ہیں. ہم اپنی زیادہ تر مصنوعات افغانستان بیچتے ہیں، لیکن اب تورخم کراسنگ بند ہے. ضلع چارسدہ کے علاقے شخدر میں جہاں منڈا مہاجر کیمپ واقع ہے، 40 کے قریب ٹیکسٹائل فیکٹریاں ہیں. ان کے مالکان افغان مہاجرین ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے پاس پاکستانی حکومت کی جانب سے جاری کردہ افغان شہری کارڈز ہیں جو انہیں ملک بدری سے محفوظ رکھتے ہیں. لیکن افغانوں کا کہنا ہے کہ مناسب شناختی دستاویزات کے باوجود بھی انہیں مسائل کا سامنا ہے. ہمارے پاس یہ کارڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ہم بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. اسے بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسے کاروبار کے لیے وارنٹی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہمارے بہت سے مسائل ہیں اور اگر اس مسئلے پر توجہ دی جائے تو ہمارا کاروبار بہتر ہو سکتا ہے. یہ فیکٹریاں بہت سے افغان مہاجرین اور مقامی پاکستانیوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرتی ہیں. وہ ہمارا افغان بھائی ہے، میں اس کے ساتھ تقریباً 2 ماہ سے کام کر رہا ہوں. ان کم اجرت والے مزدوروں میں سے کچھ اپنے خاندانوں کے واحد کفیل ہیں. مجھے ماہانہ $70 سے $80 ادا کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ میرے خاندان کے گزارے کے لیے کافی نہیں ہے. لقمان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پناہ گزینوں کی کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے اور وہ خوفزدہ ہیں کہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا اور وہ ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. پاکستان نے رواں ماہ کے اوائل میں 70 لاکھ غیر قانونی مہاجرین کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ستمبر کے وسط سے اب تک غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تقریباً 3,30,000 افراد کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے. مسکا صافی کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 4 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراد اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد افغان باشندوں کی ہے. افغانستان واپس پہنچنے والے بیشتر افراد کو روزگار میسر نہ ہونے کی وجہ سے خوراک جیسی بنیادی ضروریات کی کمی کا سامنا ہے. اور یہی نہیں، جو افغان بچیاں پاکستان سے اپنی تعلیم ادھوری واپس چھوڑ کر اپنے ملک گئی ہیں، وہ اپنے تعلیمی مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. مزید تفصیلات نظر الاسلام کی رپورٹ میں دیکھیے. ہفتے کا دن تھا، جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو والد نے کہا کہ واپس افغانستان جانا ہے. میں بہت افسردہ ہوئی کیونکہ میں نے اپنے اساتذہ اور کلاس فیئرز کو خداحافظ تک نہیں کہا تھا. اب بھی جب یہ سب کچھ یاد آتا ہے تو میں بہت اداس ہو جاتی ہوں. پروین کا تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ہے.
ان کا خاندان حال ہی میں پاکستان کی غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کی پالیسی کے نتیجے میں افغانستان پہنچا ہے۔ پاکستان میں وہ 7ویں جماعت کی طالبہ تھیں۔ افغانستان میں 6ٹھی جماعت سے اوپر لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے باعث انہیں اپنا تعلیمی مستقبل تاریک محسوس ہو رہا ہے۔ جب کبھی بھی نیند سے آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اسکول جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں، لیکن جیسے ہی دیکھتی ہوں کہ یہاں تو اسکول ہے ہی نہیں تو بہت اداس ہوتی ہوں۔ پروین کے والد محمد یوسف صوبہ خیبر پختونخوا میں نانبائی تھے۔ ان کے بقول پاکستان میں وہ ایک بہتر زندگی گزار رہے تھے، جبکہ یہاں انہیں بے سر و سامانی کی صورتحال درپیش ہے۔ یہاں بہت مشکلات ہیں۔ جو وہاں کمایا تھا اب تک وہی بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی کام کاج نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہوں۔ لڑکیوں پر تو پہلے ہی پابندی عائد ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ افغانستان واپس آنے والے بیشتر افراد کو روزگار میسر نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا ہے۔ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو مہاجر آ رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے۔ ہم ایک حد تک ان کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم مقامی اور عالمی اداروں سے بھی اس مشکل وقت میں مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ ابھی موسم سرما شروع ہو چکا ہے، ایسے میں انہیں گھر اور کمبل درکار ہوں گے کیونکہ آنے والے افراد کی تعداد روز بروز زیادہ ہو رہی ہے۔ ادھر اپنی تعلیم سے مایوس پروین اس وقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائی لکھائی میں مدد دے رہی ہیں۔ وہ بہرحال پر امید ہیں کہ مستقبل قریب میں افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر عائد پابندی ختم ہو جائے گی اور انہیں اپنے خواب پورا کرنے کے مواقع میسر ہو جائیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ۔ باشندوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ملک سے لاکھوں غیر قانونی افغان باشندوں کو اس لیے ملک بدر کر رہا ہے کیونکہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ حال ہی میں اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ 17 لاکھ افغانوں کو پاکستان سے واپس بھیجنے سے کیا واقعی پاکستان دہشت گردی سے محفوظ ہو جائے گا؟ بنیادی طور پر غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجنے کی پالیسی کا مقصد دہشت گردوں کو زیرو لیول پر لانا نہیں ہے۔ ہم افغان ریاست کے ساتھ روابط اور آمد و رفت کو باقاعدہ قانونی تقاضوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی ہدف ہے۔ اور دیکھیے، جب نگراں وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان افغان قیادت کے جائز ہونے کے بارے میں سوالات اٹھا رہا ہے، جبکہ پہلے بظاہر وہ طالبان کی حمایت کرتا رہا ہے، تو کیا پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جائز یا ناجائز ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا اس وقت شاید میرا الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں ایک تسلیم شدہ حکومت ہوتی تو شاید اس کا برتاؤ مختلف ہوتا۔ تو یہ تسلیم شدہ اور غیر تسلیم شدہ حکومت کی بات ہے۔ جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ افغان شہریوں نے کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں، ان کا داخلی معاملہ ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان نے افغان پالیسی سے کیا سبق سیکھا ہے، نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں خطے کی لڑائیوں میں عالمی طاقتوں کا ساتھ دینے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو ہمیں پہلے خوب اچھی طرح سوچنا اور مشاورت کرنی ہوگی۔ جب افغان طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو پاکستان کھلے عام ان کی حمایت کرتا رہا۔ بیشتر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس پالیسی کے پیچھے پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ افغان طالبان ایسے عسکریت پسند گروہوں کے خاتمے میں پاکستان کی مدد کریں گے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کئی رہنما افغانستان میں مقیم ہیں اور پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ پاکستان کی بہت کوشش کے باوجود افغان طالبان نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جو پاکستان کے لیے مایوسی کا باعث ہے۔ بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ یہی مایوسی افغان شہریوں کی ملک سے بے دخلی کی وجہ ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہانگیر خٹک، جو سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک سے منسلک ہیں اور افغان امور پر نظر رکھتے ہیں۔ جہانگیر خٹک صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ آپ 80 کی دہائی میں پاکستان میں تھے، شعبہ صحافت سے منسلک تھے جب افغان مہاجرین پاکستان آنا شروع ہوئے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کیا یہ درست ہے کہ اس سے پہلے پاکستان نے کبھی اتنے جارحانہ طریقے سے افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کی کوشش نہیں کی؟
بہت شکریہ عاطف صاحب. یہ بات تو درست ہے کہ تاریخ تو بہت لمبی ہے افغان مہاجرین کی پاکستان میں، لیکن اس قسم کا رویہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے بہت کم دیکھا گیا ہے. اتنی اگریسو پالیسی جس میں کہ آپ کو کافی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بن گئی ہے. چاہے پاکستان گورنمنٹ کی خواہش نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ ان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہوں، کہ میرا نہیں خیال کہ حالیہ گزشتہ کئی سالوں میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی اتنے خراب نہیں رہے جتنے اس وقت. جس طرح آپ نے ذکر کیا اور اس سے پہلے ہم نے رپورٹ میں بھی سنا کہ 4 لاکھ سے زیادہ افراد چھوڑ چکے ہیں، اور پاکستان کا جو کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ساتھ نہیں ہے، یعنی ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے لیگلی اسٹے کے لیے، اس سے ہم نے بتا رہے ہیں. تو یہ بات بھی پاکستان کا حق ہے، کسی بھی ساورن کنٹری کا یہ حق ہے کہ وہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر اس کی حدود میں یا جغرافیہ میں کوئی رہتا ہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے. ایران کو دیکھ کے ایران پاکستان کی طرح ایران بھی اتنی ہی شاید اس سے کم تعداد میں لیکن لاکھوں وہ بھی نکال رہا ہے. جی، اور لیکن وہاں پہ مہاجرین جو ہیں وہ کیمپس میں رہتے رہے ہیں، ان کو جو عام آبادی ہے اس میں شامل ہونے کا موقع کبھی نہیں دیا گیا، اور آپ نے درست کہا کہ وہ بھی انہیں نکال رہا ہے. 80 کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اسی مہینے کے آغاز میں 8 نومبر کو نگراں وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کی طالبان قیادت پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کی شدت پسندی کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ کیا اشارہ ہے کہ پاکستان کی جو توقعات افغان طالبان سے تھیں وہ تو پوری نہیں ہوئیں؟ ایسا کیوں ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح یہی ٹی ٹی پی پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس طرح پاکستان اور باہر دنیا میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کے پاکستان سے انخلا کو موجودہ پاکستان افغانستان تعلقات کے نظر سے دیکھنا چاہیے. بالکل اسی طرح ایران اور افغانستان کے بارے میں بھی حالات کچھ اسی نوعیت کے ہیں. وہاں پر ٹی ٹی پی تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر ان کے پانی کے مسئلے پر بہت زیادہ کشیدگی ہے، اور اس کے بعد ایران بھی کافی زیادہ اگریسو ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو وجوہات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو آپ نے بیان کی، کہ پاکستان کا یہ گلہ ہے کہ افغان تو پاکستان کی سرزمین پر 40 سالوں سے زیادہ رہتے، تو بڑے پیمانے پر کارروائی نہیں. پاکستان جو طرف سے جو ایویڈنس دے رہے ہیں مجھے دکھتا ہے کہ 21 سے زیادہ کچھ حملے ہوئے، اس سے 15-16 افراد ایسے تھے جو کا تعلق افغانستان سے تھا. لہٰذا ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ افغان ترین کو پاکستان سے نکالیں. اب سوال یہ کہ اس پالیسی کو ہونا کس طرح چاہیے تھا، یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ نکالنا پاکستان کا حق ہے، تو کوئی انلیگل ہے، لیکن اس طریقے سے کیونکہ یہاں پر تو ایک نسل جواب کسی بھی بین الاقوامی قانون کے تحت، پاکستان کے اپنے قانون کے تحت بھی پاکستان میں سے اکثر وہ مسلسل کیونکہ شہریت تک لے جاتا تھا ایک زمانے. جی جہانگیر صاحب، آگے بڑھتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیج کر، جس پر آپ نے بھی کہا کہ یہ پالیسی لگتا ہے کہ بہت جلد بازی میں بنائی گئی ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس پالیسی کے تحت پاکستان طالبان پر دباؤ ڈال رہا ہے، اور یقیناً ایسا ہوتا نظر بھی آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی؟ مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندرونی جو حالات ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. طالبان اور پاکستانی طالبان، ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک فوج کی مختلف یونٹیں ہیں، اور وہ آپس میں سال سے کام کرتے رہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو اثر پاک افغان تعلقات پر بہت زیادہ آئے گا. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کتنا پریشر ڈال سکتا ہے، اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ طالبان اس پریشر کو کس حد تک لے سکتے ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں وہ کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ابھی رشیا میں کچھ ہوا ہے، وہاں پر جو افغان اپوزیشن ہے ان کا ایک اجلاس ہوا ہے لاسٹ، جس میں طالبان نے رشیا سے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. لہٰذا علاقائی جو بات ہیں طالبان کے لیے جنرلی سازگار، یہ بھی ایک سوال ہے. تمام جو ہیں عوامل ہیں جب آپ ملائیں اور دیکھیں، لگتا ہے کہ اس کا اثر فی الحال محدود ہوگا. کہیں نہ کہیں تو اثر ہوگا، کہ پاکستان افغان ٹریڈ ہے وہ بھی بہت چلا گیا ہے، تعلق میں بہت زیادہ کشیدگی ہے، اور جو لوگوں کی سطح پر ایک اختلاف نظر آ رہا ہے.
राइट, बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब, आपने हमारे साथ बात की और यकीनन जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, माजी में कभी ऐसे ताल्लुकात नहीं रहे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का शो। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।